اب تشکیل آتی ہے وہ شخصیت جو مسند تدریس کے تاجدار بھی ہیں اور ایک بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین بھی ہیں اور علم و فن کے بادشاہ بھی ہیں۔ تشکیل آتے ہیں استاد العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام قطب الدین فریدی آستانہ عالیہ گڑھی شریف۔ آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایعہ نشاں نعرہ لگائیں تاکہ نعرے کی گونج کے اندر وہ اپنا بیان شروع کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث، فیضان رضا۔ دعا خیر فرمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا محمد سیدنا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ والصلاة والسلام وتم على هذا النبی المعظم وخلیفتہ فی العالم والمظہر الاتم بسم اللہ الاعظم السمیع والبصیر والعلیم والخبیر ومالک رقاب الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم صاحب الجود والکرم دیان العرب والعجم امام الانبیاء والامم سیدنا و مولانا الشاہد المشہود والحاضر الموجود فی کل مکان وحین المنزہ عن ادناس البشریت والماء والطین سیدنا و مولانا محمد الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بنامے کہ او نام ندارت، بنامے کہ او نام ندارت، بہر نامے کے خانی سر برار۔ صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دی۔
صدر عالی مرتبت سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان حضرت پیر فیض رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر جملہ علماء کرام، صاحبان علم و فضل، میری یہ خوش بختی ہے کہ اس پاک آستانے پر اس علم و فضل کے گہوارے میں ان علماء کرام کی موجودگی میں میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضور نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ کسی کاریگر کی کاریگری کا کمال یہ ہوتا ہے، یہ مسجد خوبصورت جس نے بنائی ہے یہ اس کاریگر کا کمال ہے۔ بتا رہی ہے یہ مسجد کہ مجھے کسی کاریگر نے بنایا ہے۔ یہ مینار جس نے بنایا ہے یہ اس کاریگر کا کمال بتا رہا ہے، یہ اس کاریگر کا کمال ہے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضرت محدث اعظم کو بنایا۔ ایسی ہستیاں مادر زمانہ بار بار نہیں پیدا جو زہد میں، تقوی میں، علم میں، فضل میں، تعلیم میں، تربیت میں اس طرح مکمل کہ جو بچہ یہاں سے پڑھ کے جاتا ہے وہ علم میں بھی، زہد میں بھی، تقوی میں بھی، تعلیم میں بھی، تربیت میں بھی مکمل ہو کر۔ اور آپ کا ایک جملہ ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے مولوی بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ یہاں صرف مولوی نہیں بنائے جاتے تھے، یہاں انسان بنائے جاتے تھے۔ اور انسان کا معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بظاہر تو انسان کا معنی ہے بھولنے والا۔ ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ کوئی کہیں پرس رکھ کے بھول جائے، کہیں چابی رکھ کے بھول جائے، کہیں کوئی اور چیز رکھ کے بھول جائے کہ انسان جو ہوا، یعنی کوئی چیز رکھ کے بھول جانے والے کو انسان کہتے ہیں۔ لیکن صوفیاء کے ہاں انسان کا معنی کچھ اور ہے۔ وہ فرماتے ہیں انسان وہ ہوتا ہے جو اس ذات کی محبت میں پوری کائنات کو بھول جائے، وہ انسان ہے۔ اور اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر اس ذات کی محبت میں اپنے آپ کو بھی بھول جائے، یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ پھر اس سے ایک اور اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر اس بھولنے کو بھی بھول جائے، وہ ہوتا ہے صحیح معنی میں انسان۔ تو یہاں اس کارخانے میں انسان بنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی بڑی ہستیاں پیدا کی ہیں، نامور ہستیاں پیدا کی ہیں، اور پھر وہ سلسلہ آگے تسلسل کے ساتھ، ویسے تو دور اور تسلسل ناجائز ہوتا ہے، لیکن یہاں تسلسل جائز ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے۔ وہ اتنی نازک مزاج ہستی تھی کہ اگر ان کی مزار پر ہم پھول بھی بے احتیاطی کے ساتھ چڑھائیں تو ان کی قبر انور سے آواز آئے گی کہ آہستہ برگ گل بفشاں بر مزار ماں بس نازک است شیشہ دل در کنارے ماں۔ نزاکت ماب ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو جاری و ساری رکھے، اور آپ کے موجودہ سجادہ نشین بھی ماشاءاللہ بڑی محبت رکھنے والے ہیں، ادارے کے ساتھ بھی، ہم درویشوں، غریبوں، فقیروں کے ساتھ بھی بڑی محبت فرماتے ہیں، اور اہل علم حضرات کے بڑے قدردان ہیں۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ تو صاحبزادگان پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں چھوڑ کے کیا کیا اپنا لیتے ہیں۔ تو ان کا جو یہ شغف ہے اس دربار کے ساتھ، اس آستانے کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے اس فضل میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔
میں تھوڑا وقت لوں گا، ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اجازت لے لوں گا۔ میں نے کلمہ شریف آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اس سے پہلے ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو کسی عدالت میں گواہی دینے کا، آپ کسی چیز کی کوئی گواہی دیتے ہیں، جج آپ سے پوچھے گا جس چیز کی آپ گواہی دے رہے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ کہے جی میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن بات سچی ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ گواہی تو اسی کی قبول ہوتی ہے جس نے دیکھا ہو، اور اگر دیکھا نہیں تو گواہی قبول نہیں ہے۔ تو آپ 5 وقت جو اذان دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جب دیکھنے کے بغیر گواہی نہیں ہو سکتی تو بغیر دیکھے آپ کیسے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ تو ایک شعر میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ چشم بیمار کی شفا کے لیے، چشم بیمار کی شفا کے لیے، وہ آنکھ، وہ بیمار آنکھ جس کو یار کے دیکھنے کی بیماری ہے، اسے شوق ہے یار کو دیکھنے کا اور اس شوق میں وہ بیمار ہے، تو چشم بیمار کی شفا کے لیے ان کے دیکھے ہوئے کو دیکھتے ہیں۔ جس نے اس کو دیکھا ہے ہم اسی کو دیکھتے ہیں، اس ذات کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حجاب کے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، رب ارنی انظر الیک، میرے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پر رہ گیا، قائم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ لے گا، ورنہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا، اس پہاڑ کی طرف دیکھا جو خدا نہیں ہے، خواہش تھی اس کو دیکھنے کی، اور اس کی طرف دیکھا جو خدا نہیں ہے لیکن اس پہ اس کا پرتاؤ پڑا، وہ پتھر ہے اس پہ اس کا پرتاؤ پڑا، اس کو دیکھا جس پہ پرتاؤ پڑا تو بے ہوش ہو گئے۔ کیوں دیکھا؟ دیکھنا تو اس کو تھا، اس کی طرف کیوں دیکھا؟ اس نے خود بھیجا کہ جاؤ جس پہ میں اپنا پرتاؤ ڈال رہا ہوں اس کو دیکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو دیکھنا جائز ہے جس پہ اس کے تجلیات ہو۔ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اور جلوہ پڑتا ہے پہاڑ پر، بھئی خوب ہے برق حسن یار، خوب ہے برق حسن یار، چمکی کہاں گری کہاں، پاس جو تھے وہ بچ گئے، دور جو تھے وہ جل گئے۔ تو ایک محمدی نے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا؟ وہ کہتا ہے ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، اے موسیٰ جب آپ وہاں کوہ طور پہ جائیں نا جلوہ دیکھنے کے لیے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔
ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا؟ کوئی محمدی تو ہونا چاہیے جو دیکھنے والا ہو۔ تو حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہی دیکھنے کا شوق تھا، جو ساری زندگی رہا، اور قبر میں جاتے ہوئے بھی آپ نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بڑے پائے کے شاعر تھے اور خوددار شاعر تھے، اتنا اچھا لکھتے تھے کہ جب انہوں نے لکھا نا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تو داغ جیسے شاعر نے کہا مولوی ہو کر کتنا اچھا شعر لکھا ہے۔ تو نان پارا کے نواب نے ان چیزوں کو دیکھ کر درخواست کی کہ آپ میرا کو قصیدہ لکھیں، تو نعت لکھی۔ نعت لکھنے کے بعد آخر میں یہ لکھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں کسی صاحب دولت کی تعریف کروں، اس بلا میں میری بلا پڑے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان نہیں۔ وہ نان پارا کا چونکہ نواب تھا، اور پارا نان کا ٹکڑا، میرا دین نان کا ٹکڑا نہیں ہے، تو یہ ذو معنی لفظ استعمال فرمایا، اور کس خوبصورتی کے ساتھ استعمال فرمایا۔ آپ نے جب یہ نعت لکھی ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے۔ تو داغ نے یہ سنی، تو مقطع اس نعت کا داغ نے لکھا۔ اس نعت کا مقطع داغ کا ہے، اور وہ یہ کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹ کے۔ ایک بات اور عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر مقام پہ، ہر محاذ پہ جہاں حضور کی شان، حضور کی عظمت پہ کسی نے حملہ کیا تو سینہ سپر ہو کر آپ سامنے کھڑے ہو گئے اور پورا حضور کی عزت و عظمت کا پورا دفاع کیا۔ ایک ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا، بہت سے لوگوں نے ترجمے کیے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے لوگ ضال ہو گئے۔ تو اسی طرح ایک ترجمہ کرنے والے نے یہ لکھا کہ نجات کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی ہے۔ تو فاضل بریلوی علیہ رحمت نے قلم اٹھایا اور دلائل دیے کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے۔ ابھی جو میں شروع میں بات عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ تو دعویٰ ہے، اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو دعویٰ تو دلیل کے بغیر نہیں ہوتا۔ کون ہے جس نے اس کو دیکھا ہو اور دیکھ کر کہے کہ اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے؟ تو حضور نے چونکہ بغیر حجاب کے دیکھا، تو اسی لیے یہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ ایک اور زاویے سے میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں
وہ یہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم صلی علیہ۔ حضرات تبلیغ بہت ہو رہی ہے، تبلیغ، اور تبلیغ سے پہلے دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ تبلیغ کی تاریخ کیا ہے، کہ شروع کب ہوئی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ تبلیغ کی ترتیب کیا ہے۔ تاریخ کو سمجھنا چاہیے کہ تبلیغ شروع کب ہوئی، اور اس کی تاریخ کو اس کی ترتیب کو سمجھنا چاہیے کہ حضور نے تبلیغ کس ترتیب سے کی ہے۔ آپ اسی ترتیب سے تبلیغ کریں، ہم آپ کے ساتھ۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب حضور کی ظاہری حیات طیبہ 40 سال کی ہوئی تو حضور نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، قریش کو پہاڑی پہ جمع فرمایا اور تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ یہ ہے اس کی تاریخ، اور اس کی تبلیغ کی ترتیب کیا ہے، اب غور قابل غور بات ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ حضور نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو یہاں سے شروع نہیں فرمایا کہ لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو مان لو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا لوگوں میں تم میں 40 سال رہا ہوں، مجھے کیسا مانتے ہو؟ میں تم میں 40 سال رہا ہوں، مجھے کیسا مانتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ جب حضور نے اپنے آپ کو منوا لیا پھر فرمایا اگر مجھے مانتے ہو تو میرے کہنے پہ میرے رب کو مانو۔ تو تبلیغ کی ترتیب یہ ہے، پہلے حضور کو مانو پھر اللہ کو مانو۔ اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، یہ حضور کا کارنامہ ہے کہ ظاہری حیات طیبہ 63 سال میں سے 40 سال اظہار نبوت نہیں فرمایا، باقی 63 میں سے 23 سال حضور کے 23 سال کا کارنامہ ہے۔ آج پوری روئے زمین پر جہاں کوئی خدا کو سجدہ کر رہا ہے یہ حضور کے 23 سال کا کارنامہ ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی، کسی نے نہیں دیکھا، بغیر دیکھے رب کو مان رہے ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی دلیل۔ ایک بات اور یہاں آپ خدمت میں عرض کر دوں کہ حضور کو پہلے جب ماننا ہے اور پھر اللہ کو ماننا ہے، کیسے مانیں گے اس کے بعد اللہ کو؟ اس لیے کہ ہم حضور کے واسطے سے اللہ کو مانیں گے، تو وہ واسطے کا ہونا پہلے ضروری ہے، جس واسطے سے ہم نے ماننا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت فرمائیں کسی کے لیے کہ یہ علامہ صاحب آئے ہیں ان کا استقبال کرو، تو اگر آپ کو ان سے پیار ہوگا تو ان کا استقبال کریں گے، اگر ان سے پیار نہیں ہے تو کہنا کیوں مانیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ماننے سے پہلے حضور کو ماننا بھی ضروری ہے، حضور سے محبت بھی ضروری ہے، ورنہ بغیر دیکھے خدا کو کون مانتا ہے؟ یہ حضور کی محبت کی علامت ہے کہ انہوں نے جس کو دیکھا ہی نہیں کسی نے اس کو بھی مان رہے ہیں، 5 وقت اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ساتھ محبت ہی اتنی ہے کہ دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے چنیدہ، حضور سے جو سن لیا ہے وہ دیکھے ہوئے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو داغ کی بات چل رہی تھی، میں ایک شعر داغ کا سنانا چاہتا ہوں کہ داغ نے خوبصورت شعر کہا
نیاز جس شعر میں ہو اس کی کیا بات ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مجھ گناہگار کو جو بخش دیا، مجھ گناہگار کو جو بخش دیا، پھر جہنم کو کیا دیا تو نے؟ مجھ گناہگار کو جو بخش دیا، پھر جہنم کو کیا دیا تو نے؟ تو حضرات، میں فاضل بریلوی علیہ رحمت کا ایک شعر علماء تشریف فرما ہے، ان کے سامنے تو میں سبق ہی سنا سکتا ہوں، ان کے سامنے کو میں تشریح یا تفسیر تو نہیں بیان کر سکتا. ایک شعر فاضل بریلوی علیہ رحمت کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اس پہ دلیل دیتے ہیں اپنے ایک شعر میں فاضل بریلوی علیہ رحمت. آپ فرماتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے. اس سے دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں آہ کر، یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر. گیسو کی حضور کی زلفوں کی یاد میں ذرا آہ تو کرو. جب آہ کریں گے تو دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. اب یہ بظاہر تو سمجھ ہی نہیں آتا یہ شعر کیا ہے. تو لام جو ہوتی ہے نا، زلف کی شکل لام کی ہوتی ہے. تو آہ کے ساتھ اگر لام لگا دیں تو لاہن بن جاتا ہے، جس کا معنی ہے اللہ. تو وہ کہتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. اور ایک اور شعر میں سمجھتا ہوں یہ ان کا، وہ بے شک وہ قادری تھے لیکن شعر چشتی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا، ذرا دل تھام کے سنیے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول، اصل الاصول، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. پڑھ لیتے ہیں لوگ، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ کیا بات کہہ گئے. یہی تو وجہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے صحابی اور حضور یاد فرما لیں، دیر کر دی کہ میں نماز مکمل کر کے حاضری دوں، تو حضور نے فرمایا دیر کیوں کی ہے؟ عرض کی حضور نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا یہ آیت سنو اللہ کا. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، میرا محبوب جب بلائے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جواب دو. اذا دعاکم، جب بلائے. اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو. اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو جب بلائے، بلائیں نہیں. انہیں دا ساڑی ہکو ایڈو کہنی. اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے. اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ تو حکم کی تعمیل کر لیتا ہے نماز پڑھنے والا، وہ نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے کیونکہ حکم آ گیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ جی حضور کیا حکم ہے؟ حضور فرماتے جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ، بازار سے سودا لے آؤ، فلاں آدمی کو بلا کر آؤ. وہ جہاں جا رہا ہے وہ نماز میں. جب فارغ ہو جائے گا حکم کی تعمیل کر کے تو جہاں سے پڑھ رہا تھا وہیں سے شروع کر دے. ہم اگر ادھر ادھر ایک قدم ہٹ جائیں اپنی جگہ سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور جس نماز میں یاد فرما لیں حضور، وہ آپ بازاروں میں پھرتے رہے ہیں، وہ ٹوٹتی نہیں بلکہ وہ تو پکی ہو جاتی ہے، اس پہ مہر لگ جاتی ہے. خدا کرے
کہ ہم سے کوئی ایسا سجدہ ہو جائے جو یار کو قبول ہو جائے، کوئی ایسی ادا سرزد ہو جائے جو یار کو قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ برگ سبزست تحفہ درویش گر قبول افتد زہیز و شرف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تشریف لاتے ہیں اب کیمرہ بند جانشین نواز قوم، پیر طریقت، خطیب اہل سنت، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد داؤد صاحب